ناپاکی ہر میل ہر کچیل سے پاک کر کے دنیا میں پیدا کیا. ناپاکی کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتی, کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتی. میل و کچیل کبھی ان کو نہیں رکھ سکتا. ان کے رب نے ان کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. ایک بار رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا, سنو یہ میں کوئی مولوی کی بات نہیں سنا رہا, رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں. رسول اللہ سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کیا کوئی شخص مسجد میں ناپاکی کی حالت میں آ سکتا ہے؟ طہارت ٹوٹ گئی, ناپاک ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قدم رکھنا, مسجد میں قدم رکھنا 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ. بے شک بے شک. اللہ, اس لیے حکم شریعت کیا ہے؟ مسجد کے امام اور مؤذن صاحب کو جب حجرہ دیا جائے تو مسجد کے اندرونی حصے میں دینے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اب ایسے ایسے لوگ مسجدہ بنا رہے ہیں جن کو نہ شریعت معلوم نہ دین معلوم, جہاں جگہ ملی ٹھوک دے رہا, لا رہا, رکھ دے رہا. رات میں امام صاحب کو ناپاکی ہو گئی تو کیا کرنا رہے, دیوار توڑ کے باہر نکلنا, پوری مسجد کھدل لیتے جانا. تو کمرہ بنا رہا, اندر گنہگار بنا رہا امام صاحب کو. الحمدللہ, سبحان اللہ. روح ایمان بتا رہا ہوں آپ کو, کائنات کی اصل روح بتا رہا ہوں آپ کو, آپ سمجھے, قبول کریں اللہ کے واسطے. میرے دوستو سنو, رسول اللہ فرماتے مثل اہل بیت, مثل اہل بیتی, میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے کسفینۃ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. سبحان اللہ. من رکب فیہا نجا, جیسے حضرت نوح کی کشتی میں ان کے چاہنے والے بیٹھ گئے تو ان کو نجات مل گئی تھی. حضور کہہ رہے ہیں میری اہل بیت کی کشتی میں, ان کی محبت میں, ان کی غلامی میں جو آ جائے گا اس کو نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی آخرت بھی کامیاب, وہ یہاں بھی سرفراز, وہ وہاں بھی سرفراز. اور جو ان کے خلاف کرے گا, من تخلف فیہا, جو ان کے خلاف جائے گا, حضور پاک علیہ السلام فرماتے وہ خرف ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, جہنم کا کتا بنا دیا. اہل بیت ہماری جان ہے, ہماری جان ہے. اور آپ اللہ کے واسطے یہ خلیص آنکھوں میں ایسا رکھے گا, مولانا شیعہ ہے کیا, مولانا اہل بیت کے پیچھے ہے کیا, یہ چھندی باتیں مت کرو. میں میرے ابا کے گھر کا, میرے دادا کے گھر کا, میرے مرشد کے گھر کا کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. آمنہ کے لال نے جو بتایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. حضور کی بات سن رہا ہوں, ایک لفظ ادھر کا ادھر نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, علی مع الحق, علی ہمیشہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا, والحق مع العلی, اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. علی کبھی غلط ہو کو پڑھا رہا رہے, میرا مرشد ہے, میں پیرا پڑھ لینا. میں یہاں بنگلور میں بیٹھ کے میرے مرشد کی عظمت بیان کرتا ہوں کہ حیدرآباد جا مرید ہو کے آتے ہیں. بھائی ہمارا کام ہے ہماری مجلسوں میں ہمارے آقاؤں کا ذکر ہو, ان کا ذکر ہو جو ہماری شفاعت کرانے والے ہیں. بے شک. میں میرے مرشد کا ذکر کرا تو میرا مرشد آپ کی شفاعت کرانے والا نہیں ہے, میرے مرشد کی شفاعت بھی مولا علی المرتضیٰ کرانے والے ہیں. کیا بات ہے. میرے مرشد کی بخشش بھی غوث اعظم کرانے والے ہیں. عجیب مجلس ہوئی تو مقرر صاحب کو پہلے وزن, حضرت پہلی صدی کے باتیں کرنا, اسلام کیسا چلا, اسلام کیا ہے, اسلام کی کوالٹیز کیا ہے, اسلام کی ورائٹیز کیا ہے, معلوم چاہیے لوگوں کو ہمارے. اب میں اگر کسی کو بول دیا حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, آپ تعجب میں پڑھ دیں گے, یہ کون ہے معروف کرخی, نیا ہی سے نام بولے نقشبندی صاحب. میں آپ کو بولا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے کہا, آپ بولے کہ مبارک کے نام ہوتا کیا, تب تک خالی شادی میں تو مبارک مبارک بولے سے ہم لوگ.
ہمارے آنکھوں کا ذکر ختم ہو گیا، ہماری مجلسوں میں بزرگوں کا ذکر ختم ہو گیا، ہم لوگ خالی لڑنے کے مر رہے ہیں، تیرا مرشد میرا مرشد، تیرا مدرسہ میرا مدرسہ، تیری دکان میری دکان، تیرا چندہ میرا چندہ۔ آخری میں نہیں دکھا تو پٹھے اتنے خطرناک ہو گئے ہمارے سنیاں، تعویذاں بیچتے رہے، چل چلے لاکھ 21 روپے میں تعویذ، 51 روپے میں تعویذ، 101 روپے میں لے لو، خالی ساتھ سے بچ جاؤ گے ہماری ہولی خوف۔ دھندے بنا لیے، دھندے، سنیوں کے جلسوں کو دھندے بنا لیے، بے شک پوری روح ختم کر دی ہے۔ اب تو نئے نئے ویڈیوز دیکھنے میں آ رہے ہیں، اللہ ہماری سنیوں کو شرم اور حیا عطا کرے، جلسوں میں لڑ رہے ہیں۔ ارے لڑنا ہے تو جا کے میدان میں لڑو رہے، ہولے مردودو، جلسوں میں لڑ رہے ہیں۔ ناصف نعت خان سے لڑ رہا، نعت خان مولانا سے لڑ رہا، مولانا نعت خان کی ٹائم کھینچ رہا، انہیں اس کی ٹائم کھینچ رہا، اس کا ناڑا کھینچ رہا، پورے اہل حدیثاں پورے تبلیغ عمل کا ہمارا مزاق ہے، یہ ہے سنی، یہ ہے سنی، مذاق بنا دیا ہمارا، مردہ نکال دیا پوری سنیت کا، ذلیل و خوار کر دیا سنیت کو۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، ایسے بے وقوف جاہلوں کو اپنی مجلسوں میں مت بلاؤ، جو تمہارے سٹیجوں کو، تمہاری سنیت کو، تمہارے جو دین کو بدنام کر کے چھوڑ دے رہے، ایسے جاہلوں کو مت بلاؤ۔ یہ علماء کے نام میں بھیڑیے جو ہماری سنیت کو بدنام کر چکے، ہمارے آقاؤں کا ذکر مجلسوں میں نہیں کرتے، نام لکھا ہوا ہے بورڈ کے پر جلسے فیضان غوث اعظم، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہوگا جلسہ شروع ہو گیا، غوث اعظم کا نام لینے کو نہیں تیار نہیں ہے، غوث اعظم کے بارے میں پڑھائی چنے کچھ بھی بولتا کیا مٹی، اور میں بول رہا تھا ایسا ہے ایسا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، مسئلوں کو سمجھو، آؤ میں ایک مسئلہ اور آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی، بے شک حضور ہر چیز سمجھا دیے میرے بھائی، ہمارے اہل بیت کی عظمت ہمارے دلوں میں داخل کرنے کے لیے کسی مرشد کی، کسی پیر کی، کسی سجادے کی، کسی خطب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے، اور ان کے ذریعے اللہ ساری کائنات کے اولیاء کو، صلحاء کو، محبوبوں کو فیض و کرم نعمت و عطا کرتا گیا۔ پھر جب بات آئی بغداد والے آقا کی، بات آئی سرکار غوث الاعظم دستگیر کی، جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ منصب خطب الارشاد حضرت غوث الاعظم کو عطا کر دیا۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ منصب حضرت غوث اعظم کے پاس ہے، آج بھی خطب الارشاد اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو ذات اقدس کا نام غوث اعظم ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں غوث اعظم کا جھنڈا گڑتا، ان کا سکہ چلتا، ان کے گیت گائے جاتے۔ آپ عرب میں بھی جاؤ، فلسطین میں جاؤ، آپ نجف میں جاؤ، آپ عراق میں جاؤ، آپ ایران میں جاؤ، آپ جارڈن میں جاؤ، آپ مصر میں جاؤ، ہر ایک زبان پر آپ کو سننے کو ملے گا یا شیخ سیدنا عبد القادر محی الدین۔ ہر کوئی ان کے ترانے گاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو آج تاج ولایت پہنا کر، سردار اولیاء بنا کر، سید الاولیاء والاصفیاء والصالحین بنا کر اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے فرمایا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں قیامت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے اس وقت تک یہ منصب خطب الارشاد کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، حضرت غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا، حضرت غوث اعظم۔ اسی لیے آج اولیاء اللہ بہت ہیں، سارے اولیاء اللہ ہیں، کروڑوں لاکھوں اولیاء اللہ ہے، مگر 11ویں بغداد والے آقا کی منائی جاتی ہے، بغداد والے آقا کی فاتحہ ہوتی ہے، ہر محفل میں بغداد والے آقا کا وسیلہ دیا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی اللہ نے ان کو خطب الارشاد کے منصب پہ فائز کر کے رکھا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کو نہیں آ رہی ذرا ہاتھ اٹھا۔ سبحان اللہ، تم آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہی اور تم بہت ڈینجر پیس دکھ رہے۔ اچھا سمجھ میں آ رہی؟ ویری گڈ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمان، آج ہمارے کو کیا ہو گیا میرے بھائی، آج ہمارے جلسوں کا، سنیوں کے جلسوں کا حال کیا ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں، میرے کو بلا رہے آپ، نذرانہ 50,000 روپے نقشبندی صاحب، اتنا تو نہیں دے رہے، چپ بول دے رہا ہوں کہ بدنام کری کے بعد 50,000 روپے نقشبندی صاحب، یہ
25,000 روپے ٹکٹ کے 75,000 روپے ڈال کے میرے کو بلائے. پھر وہ بنگلور سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے وہ بنگلور ایئرپورٹ تک اس کے 10,000 روپے خرچہ، چھوڑنا، کھلانا، پلانا. پھر لیٹے تو پیراں بھی دبا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، میرا پیر ایسا، میرا پیر ایسا، میرے پیر کی یہ شان، میرے مرشد کی یہ شان، میرے مدرسے کا یہ مقام، میرے تحریک کا یہ کام، میرے علاقے میں یہ ہو رہا، میری مسجد میں یہ ہو رہا، میرے بچے ایسا کر رہے ہیں، میری اماں ایسا کر رہے ہیں، میرے باوا ایسا کر رہے ہیں. اس میں مر جا رہے ہیں ہم لوگ. اوپر